الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، ان کی عظمت، ان کی حیثیت، بس صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. عالمین تمام جہانوں کا، عالم بہت ساری دنیایں، بہت ساری جہان، ہر ایک چیز ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک، کوئی مختصر وقت کے لیے بھی نہیں. اور پھر معاملہ یہ ہے کہ جب بات آتی ہے حق و باطل کی، انسان اور شیطان کی، تو پھر جہاں کہیں انسان عبدیت کی طرف چل پڑتا ہے تو شیطان اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے، مقابلے میں آتا ہے. اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کا آخری یوں سمجھ لیجئے کہ آخری کڑی سمجھ لیجئے یا آخری بلاک سمجھ لیجئے. آپ نے اس کو بلاک کی بھی مثال فرمائی. لیکن عجیب بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طیبہ میں، آپ کے مبارک زمانے میں بھی یہ باتیں چڑھ گئی کہ بہت سارے لوگ نبوت کے مدعی پیدا ہوئے. ان میں ایک کے بارے میں ہم نے بات کی تھی آپ حضرات کے اور خواتین کے، بہن بھائیوں کے سامنے. اسود عنسی ان میں سے ایک ہے. اسود عنسی یہ بھی یمن کے، اور یہ بھی مدعی کہ میں بھی نبی ہوں، اور یہ بھی یہی کہنے لگا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتا ہے. اور یہ بالکل یعنی اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، طلحہ اسدی، یہ تینوں قریب زمانے کے لوگ ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کے لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا تھا اور بنایا ہے، وہ تو ہے ان کی حیثیت. لیکن یہ لوگ بیچ میں کود پڑے. چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو وہ نظام کامل دے دیا تھا کہ جس کے بل بوتے پر ان کی دنیا جنت نظیر ہو جائے گی اور یہاں کے اعمال ان کے آخرت کے سرمایہ اور قیمت بن جائیں گے. اب شیطان کے لیے یہی بات بڑی تھی، ناقابل تحمل، ناقابل برداشت. تو اس نے ایسے لوگ چن لیے. اب چاہے اسود عنسی ہو یا ان جیسے کوئی اور، ان کا معاملہ بھی یہی ہوتا تھا. اور یہی بہت سلسلے اور بھی آئے. ہمارے اپنے ماضی قریب میں نسبتاً مدعیان نبوت پیدا ہوئے، انشاءاللہ موقع پر ان پر بھی بات ہوگی. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اسی طرح کی مدعی اس خیر القرون میں، اس بہترین زمانے میں بھی پیدا ہوئے کہ اس زمانے میں ہر چیز براہ راست اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد سے ہوتی تھی. اور پھر جب اسود عنسی کی بات آتی ہے، اس کے لیے بھی
عجیب عروج اور عجیب زوال پیدا ہوئے. یمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے فتنوں کے باوجود کبھی یمن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں فرمائی کہ جس سے یمن یا اہل یمن کی حوصلہ شکنی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ تو فرمایا کہ الایمان یمانی، ایمان تو یمن سے ہے. لیکن یہی یمن میں یہ مسلمہ بھی وہیں سے پیدا ہوا اور اسود عنسی بھی وہیں سے پیدا ہوا. اور یہ خانہ خراب بڑا چالاک آدمی تھا، چرب زبان، اقوال اور باتیں بنانے کے ماہر. اور سب سے بڑھ کر یہ بات تھی اس میں کہ یہ بڑا ساحر تھا، عملاً سحر اور یہ جادوگری میں بڑی مہارت رکھتا تھا. زبان اتنی میٹھی دی تھی اللہ نے ان کو کہ کسی سے بھی بات کر لیتا تو لوگ اس کے گرویدہ ہوتے تھے. لیکن اللہ کی شان شکل ایسی منحوس دی تھی اللہ رب العزت نے کہ اپنی شکل کو اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا تھا. ذوالخمار کہا کرتے تھے اس کو، کیونکہ ہمیشہ ایک چادر اوڑھ کے اپنے چہرے چھپا کے گھوما پھرا کرتا تھا. اچھا، بعض روایات میں یہ بات بھی ہے کہ اسے ذوالحمار بھی کہا جاتا ہے. ذوالحمار ہونے کا اس کا ایک بھی الگ سبب ہے. انہوں نے ایک گدھا سدایا تھا جس کی سواری بھی یہی گدھا تھا، اس کی جو برداری وغیرہ. اس گدھے پر اس نے اتنی محنت کر لی تھی کہ اس گدھے کو وہ کوئی بھی کام کر لیتا تھا، وہ کہہ دیتا تو وہ گدھا کر لیتا تھا. اب گدھے سے کہتا تھا کہ نماز پڑھو، سجدے کرو، رکوع کرو، سو جاؤ، اٹھ جاؤ، دو ٹانگوں پر کھڑے ہو جاؤ. اب لوگ کہتے تھے بھائی یہ کتنا زبردست آدمی ہے. اس زمانے کے لوگوں میں شاید سادگی زیادہ ہوتی تھی اور ارتباطات کم ہوتے تھے. اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح یمن کے بعد جب یمن کے علاقے مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یمن کو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 10 زونوں میں تقسیم فرمایا تھا، 10 صوبوں میں یا 10 پراونسز میں تقسیم فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک علاقے میں صحابہ کرام کی 1-2 لوگ وہاں بھیجے تھے جو وہاں یعنی دینی اور سیاسی اور انتظامی قوانین کی نگہبانی کرتے تھے، اور اقتدار کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اسلامی قوانین کے مطابق ان کے اجرا اور عمل درآمد. اب یہ خانہ خراب اتنے آگے بڑھا کہ اس نے پورے علاقے کو قبضہ کیا. صحابہ کرام جو وہاں گورنر تھے، عامل تھے، قضات تھے، چیف جسٹس وغیرہ سب کو بے دخل کر دی. بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگ بھی بھیجے اور وہاں کے مقامی جو مسلمان تھے ان کو بھی خط لکھا کہ ان کے خلاف کڑے ہو جائے. اب جن لوگوں کو اس اسود عنسی نے پکڑ لیا تھا ان میں ایک سابقہ حاکم تھا یمن کا، اس کو انہوں نے مار ڈالا اور اس کی بیوی کو اپنی باندی بنا کے اپنے گھر لے گیا. اب چونکہ یہ لوگ آدھا عرب آدھا عجم، عرب میں پلے ہوئے لوگ، عجمی الاصل، اور پھر افریقی جو سلطنتیں تھیں مخصوصاً حبشہ کے لوگ، یہ ان کے اور ان لوگوں کے بیچ رشتے ناتے بھی تھے، تعلقات بھی تھے. اب جو حاکم مسلمانوں میں سے اسود عنسی نے شہید کیا تھا اور اس کی اہلیہ کو باندی بنا لی تھی، اس کے لوگوں نے بلاخر رابطہ کر کے جب یہ پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فتوے کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، تو وہ لوگ بھی آئے اور کتنے ماہرانہ انداز میں انہوں نے حملہ کیا، گھر کے اندر تک پہنچ گئے اور فیروز دیلمی نامی جو حاکم وقت کی اہلیہ کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، انہوں نے اس کو قابو کیا اور ان کی گردن توڑ دی انہوں نے. اب گردن توڑنے کے بعد جب اس کے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، حیران رہ گئے اس کے جو خادم تھے وغیرہ کہ کیا ہو رہا ہے. وہ دوڑتے ہوئے آئے تو فیروز دیلمی نے ان سے کہا نا آپ قریب نہ آ جائیں بابا، آپ کی پیغمبر پر جو ہے آپ قریب نہ آئیں، رہنے دیں.
ان پر وحی نازل ہو رہا ہے، پیغمبر کی طرف نہ آئے، ان پر وحی نازل ہو رہا ہے۔ اسی طرح خراٹے لیتے لیتے وہ مر گیا اور وہ اپنی بہن کو لے کے وہاں سے چل پڑے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع مل گئی کہ اسود کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس گنے چنے چند دن تھے، 2-4 دن کم و بیش، اللہ عالم، آپ نے اعلان فرمایا صحابہ کرام میں مدینہ منورہ میں کہ اسود ختم۔ کچھ دیر دن گزر گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روپوش ہو گئے، اور چند ہی دن گزرے تھے کہ دوبارہ پیغام آیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو تسلط دی ہے اور بات بن گئی ہے، اور اہل یمن نے توبہ کی ہے، ان کی جو قوم تھی انہوں نے بھی توبہ کی ہے، اور بات بن گئی ہے الحمدللہ۔ تو اسی طرح کر کے یہ دیکھیں کہ حق و باطل کا جو معرکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طیبہ میں شروع ہو گیا تھا، اس نے اپنا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر کیا گزر گیا، کیا حالت ہو گئی دنیا اور اہل دنیا کی، صحابہ کرام پر کتنے کتنے بڑے بڑے فتنے ہو گئے۔ اب یہ جو نبوت کے مدعی تھے، ان کے علاوہ اور بھی فتن کڑے ہو گئے، اور بھی بہت سارے فتنے کڑے ہو گئے، فتنوں نے سر اٹھایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک وعدہ تو پہلے سے فرمایا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تھا، اس کو ہدایت اور ثابت اور قوی اور مضبوط دین دے کر اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، اور ہدف بھی یہی تھا لیظہرہ، تاکہ اللہ اپنے رسول کی اس دین کو اور اپنے رسول کو اور اس نظام کو دنیا پر غالب کر دے، ان کو بالادست کر دے۔ اللہ رب العزت نے اپنا یہ کام کر کے دکھا دیا۔ تو جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے زمانے میں ہی مسیلمہ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اسود عنسی کا بھی ختم ہو گیا، اور فتنے جو سر اٹھائے تھے ان تمام کا اللہ رب العزت کے بندوں نے ایسے احاطہ کیا جو بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے قاصد بھجوائے کہ بھئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دے دیتے، اب وہ جب دنیا سے چلے گئے تو وہ سلسلہ بھی ختم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں کسی اونٹ کی جو نکیل کی رسی ہوتی ہے وہ بھی دی ہے، جب تک اسے نہیں دو گے میں آپ لوگوں کے خلاف اپنی جہاد نہیں روکوں گا، تلوار نہیں رکھوں گا، اس وقت تک لڑوں گا کہ یہ رسی بھی دے دو گے۔ اس میں عجیب بات ہے نا کہ وہی جو تکمیل دین، اتمام نعمت، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو گئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب یہ بات ہو گئی تھی، اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اینقص الدین یا کہ اینقص الدین وانا حی، یا ہماری زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکمل لائی ہوئی شریعت اور طرز زندگی میں نقص آ جائے، ہم جیتے جاگتے اسے دیکھیں، تماشائی بنے، نہیں ہوگا ایسا۔ اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج اور طریقے پر ان فتنوں کا تعاقب کیا، اور جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی نصرت فرمائی تھی ان کی بھی مدد ہو گئی، اللہ نے ان کو بھی عزت دیا۔ اللہ رب العزت نے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توسط سے یہ جو فتنے فروکش ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابتدائی ایام میں، حالانکہ وہ دور
اگر دیکھا جائے نازک ترین مرحلہ تھا جو اس امت پر آ گیا، جو حالت ہو گئی نازک ترین مرحلہ. ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے مغموم امت، دوسری طرف موقع پرست لوگ، تیسری طرف وہ دشمن حضرات کہ جو تو موقع کی تلاش میں تھے، اب ان کو فرصت مل گئی، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے چکر میں پڑ گئے کہ ہم بھی اپنا حصہ لے لیں، بٹوارا ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن وہی جماعت کہ جس نے بدر سے لے کر فتح مکہ تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ایک جنگ میں معجزے دیکھے تھے، چھوٹے چھوٹے دستوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات لے کر دنیا میں پھیل گئے تھے، مجرموں کے سرکوبی یا تعاقب کے لیے یا دعوت و اصلاح کے لیے. وہاں بھی اللہ کی مدد و نصرت دیکھ لی تھی، ان کے تو عزائم پختہ ہو گئے تھے. اب بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے مضبوط نظریہ چاہے کوئی باطل قسم کی ہی کیوں نہ ہو، جب لوگوں کے دلوں میں گر کر جاتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اسے مٹانا ممکن نہیں ہوتا. اب وہاں اللہ کی وحدانیت جس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے آزاد کر دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے والدین سے، اپنے عزیزوں سے سب سے زیادہ شفیق اور مہربان دیکھ لیا تھا، اور وہ دلچسپ اور کامل اور مضبوط اور جاندار قسم کی قوانین، چاہے اخلاقیات سے متعلق ہوں، سماج کو کور کرنے سے متعلق ہوں، تعزیرات ہوں، ان سب کی جانداری ان کی طرف ہماری موجودگی میں ان میں کمی، ان میں خلا، یہ ناممکن ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جتنی بھی پیشن گوئیاں کی تھی وہ سب کے سب وہ جانتے تھے. ان تنصر اللہ ینصرکم. اب اللہ رب العزت نے پوری زندگی کو دراصل اگر دیکھا جائے ایک چپقلش کا ماحول بنا دیا ہے، حق و باطل کے بیچ، حق و باطل کے درمیان. اہل حق کو ہمیشہ چوکنا ہوگا، ہوشیار ہونا ہوگا. اگر کوتاہی کریں گے تو شیطان آ جائے گا. مثال معمولی سی اگر عرض کی جائے اور دیکھا جائے، ہم اپنے زمین پر کھیتی باڑی کر لیتے ہیں، اپنے پسند کی کوئی بیج اس میں لگا دیتے ہیں، کوئی درخت لگاتے ہیں، پودا وغیرہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زمین ہمارے پسند کی فصل دے دے تو چھوٹے موٹے جو خودرو قسم کی گھاس پھوس وغیرہ اگتے ہیں ان کو اکاڑ کے پھینکنا ہوتا ہے. اگر نہ پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اصل میں زمین اپنا توجہ ان خودرو گھاس پھوسوں پر کر لیتا ہے، اور جو ہمارے بنائے ہوئے اور لگائے ہوئے کھیت ہوتے ہیں وہ پھر ثمرہ نہیں دیتے، وہ دب جاتے ہیں ان کے بیچ. اسی طرح معاشرے میں انسانی اور شیطانی افکار کی بات ہے. دراصل انسانی افکار کے لیے ان کی روشنی اور ان کے نور کا محور ہوتا ہے وحی الہی، کہ قرآن کریم کی صورت میں لفظاً و معنن ایک کامل و شامل ہدایت نامہ اللہ رب العزت ہمیں دے چکے ہیں. اس لیے قرآن سے ہی دل لگانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا. اب سب سے پہلی بات پڑھنے کی، آدمی پڑھ لے، سمجھنے کی کوشش کر، عمل کی نوبت بھی آ جائے گی، عمل کی باری بھی آ جائے گی. اب اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ فرض کیجئے مسیلمہ کذاب کے ساتھ لوگوں نے کیا اسود عنسی کے ساتھ کیا، آپ دیکھیں گے زمانہ آپ کے سامنے آئے گا، ہر دور میں ایسے فتنے پیدا ہو گئے اور ہر دور کے اللہ کے بندوں نے ان کو سنبھالا، ان کے سامنے آ گئے. کسی نے گردن خم نہیں کیا، کسی نے ہاتھ بطور تسلیم نہیں اٹھایا کہ نہیں بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ بیچ میں آ گئے،
ایسے لوگوں نے ایسے کارنامہ انجام دیے، بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، صد حکیم سر پہ جبی ایک کلیم سر پہ کف۔ دانشمند لوگ جب سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، کیسے کریں، فلان کریں، یہ کریں، وہ تب تک کلیم اپنا کام کر چکا تھا۔ اور ہر ایک انسان کے ساتھ، ہر ایک دور کے ساتھ، دراصل یہ باتیں ہوتی ہیں اس مقصد کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ ہر دور میں انسان ہر معاملے میں فتنہ اور آفت کی زد میں ہے، جس طرح بیماریوں کے خطرات، معاشی مسائل میں پریشانیوں کے خطرات، سیاسی معاملات میں پریشانی، اسی طرح عقائد اور افکار پر بھی ڈاکے پڑتے ہیں۔ ان ڈاکوں سے بچنے کے لیے ماضی، حال اور مستقبل میں ایک جوڑ پیدا کی جائے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح ان معاملات کو فیس کیا، ہارے نہیں، تھکے بھی نہیں، جنگیں لڑے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکہ مکرمہ میں چپقلش سے بھرپور، تضادات سے بھرپور، مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں بھی جو جتنی فرصت ملی وہ بھی لڑائی یکی بعد دیگری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ لوگوں کو سمجھانے کا موقع ملا، اور صلح حدیبیہ جو دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ایک مظہر تھا، جو انہوں نے دنیا اور اہل دنیا اور بطور خاص قریش کو موقع دیا کہ اب تم لوگ مر رہے ہو، تباہ ہو چکے ہو، تمہارے لیے کیا بچا ہے، دنیا بھی جاری، آخرت میں تو کچھ نہیں، کچھ صبر تو کر لو، معاہدہ عدم جاریت کر لو، سمجھنے میں موقع ملے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آتا ہے یہ مسیلمہ کذاب، خط بھیجتا ہے یہ اسود عنسی، قاصد بھیج دیتا ہے طلحہ اسدی کہ ہمیں بھی شریک کر دو نبوت میں، ہم بھی نبی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اس لیے ختم نبوت میں جو میں نے ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ دراصل ختم نبوت میں یہ خاصیت موجود ہے، چاہے لوگ جتنے بھی کریں، جو بھی کریں، ہر چیز اپنی خاصیت سے وہ پہچانی جاتی ہے، اور خاصیت کی بدولت ہی اس کا بقا مضمر ہوتا ہے۔ ختم نبوت میں یہ خاصیت ہے کہ امت مسلمہ سے منسوب کوئی بھی انسان اس پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ لیں جو اپنے آپ کو باطل کے علمبردار بنا کے بیچ میں آ گئے، تو حق کے علمبرداروں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تاکہ جب ہم اپنے دور اور زمانے کی باری آئے اور دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تاکہ ہمیں حق کی طرف جھکاؤ اور باطل کو دکا دے کر کے میدان سے بھگانے کا موقع ملے، آسانی ہو جائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔